پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہ ایگو کو تھوڑا سب سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اور بظاہر لگتا ہے کہ ایک کمزور سمجھوتا یا معاہدہ ہوتا بھی ہے، بٹ ان لانگ ٹرم جا کے شاید ایران کو اس کا فائدہ ہو۔ لیکن لگتا تو یہ ہے کہ ان کی ایگو یا ریڈ لائنز تو وہ ایٹمی پروگرام ہے، جس کے بارے میں امریکہ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اسے ختم کریں، افزودہ یورینیم ان کے حوالے کریں۔ تو کیا اس معاملے پہ کوئی لچک دکھائی جانی چاہیے، دکھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ شاید افزودہ یورینیم روس جیسے ملک کے حوالے کر دی جائے، اور ایٹمی پروگرام جس کے بارے میں پہلے ہی ایران کہتے ہیں کہ پرامن مقاصد کے لیے اسے اور زیادہ بہتر سرویلنس کے نیچے لایا جائے۔ تو لگتا ہے کیونکہ اسی کو لے کے ایٹ ہوم بھی بڑا پریشر ہے ایرانی قیادت کے اوپر، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے عوام کا کہ 40 روزہ جارحیت بھگتی ہے ایران نے، اور اس کے بعد وہ مقاصد جو امریکہ میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکا، وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ ساری کی ساری چیزیں پلیٹ میں رکھ کے کیوں دے دی جائیں؟ تو کیا لگتا ہے سر، یہ لچک کا ایلیمنٹ نظر آئے گا ہمیں آنے والے دنوں میں؟ جی آپ نے کافی عنصر آپ نے شامل کیے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک کر کے اس کا جواب دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی جو عسکری قوت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے، اور ان کا بجٹ اس سال تک 6.6 بلین 966 بلین ان کا اس سال تک بجٹ ہے، اگلے سال سے زیادہ ہو رہا ہے، اور ایران کا صرف 23 بلین کا بجٹ ہے، اور ایران کے ساز و سامان اور باقی تمام چیزیں تو اس کا اگر موازنہ کریں تو وہ نہیں۔ ہاں ایران کی ریزالو اچھی رہی، ایران نے اپنا ایک ریزالو دکھلایا، سفر کیا، 1 لاکھ سے زیادہ ان کی عمارتیں گر گئیں، تقریباً 3,500-4 ہزار افراد جو ہے جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اسی طریقے سے اور بہت نقصان ہوا۔ اس نقصان کو اور اپنے اکابرین کوئی 50 کے قریب وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور وہ پھر بھی ان کا تسلسل حکومت کا، انتظام و انصرام کا، ایڈمنسٹریشن کا، چین آف کمانڈ کا تقریباً بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ تو ایک درست ہے بات، لیکن جس طرح ایئر مارشل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایران کو ریئلزم کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ میں آپ کو چند حقائق پیش کر دیتا ہوں پھر اس کے دلائل دے دیتا ہوں۔ حقائق یہ ہے کہ ایران کا میکسیمم ریونیو تقریباً 65 سے 70% ریونیو صرف آئل سے۔ ایران ڈیلی کا 1.7 بلین بیرل جو کرتا ہے پیدا، وہ جب تک کہ اس کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا، کنویں بھرتے جائیں گے، جب تک کہ اس میں سے ایکسٹریکٹ نہیں کیا جائے گا، کنووں کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا، تو کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے وہ کنویں بھی آہستہ آہستہ اس میں ایسی پرابلم پیدا ہوگی کہ آئل ڈپلیٹ ہو جائے گا۔ خیر وہ اپنی جگہ پہ چھوڑتا ہوں۔ خوراک وہ 2 ملین ٹن ہر سال منگاتے ہیں، 13 اپریل سے ان کی بلاکیڈ ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ جو پہلے لڑائی تھی اس سے زیادہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس بلاکیڈ کا، اس کی وجہ سے ایران کی وہ فائنانشل ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، تو وہ اپنی تنخواہیں کدھر سے دیں گے، ملک کیسے چلائیں گے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، خوراک کہاں سے پیدا کریں گے، میڈیسن، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ادراک اگر کیا جائے، اور پھر امریکہ تو اپنی قوت بڑھا رہا ہے، امریکہ اپنی جو ان کی شارٹ فال ہوئی ہیں جنگ کے دوران اس کو ریپلینش کر رہا ہے، اپنے ہتھیاروں اوزاروں خوراک کو، تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ دیکھیں سینکڑوں کے تعداد میں انہوں نے سپلائی لائن کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ لا کے وہ بن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک اپنا فال بیک پوزیشن کے لیے وہ اپنی دنیا کی سب سے بڑی پاور ہونے کی حیثیت سے آخریت تک جا سکتا ہے۔ ہم اس کو وہاں تک جانے کی کیوں ایسے موقع فراہم کریں، جبکہ اب وہ دلدل میں پھنسا ہے، تو اس کو دلدل سے نکلنے کا راستہ دیا جائے فیس سیونگ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے سے کہہ چکے ہیں نا کہ انہوں نے جنگ جیت چکے ہیں، وہ اہداف حاصل کر چکے ہیں، بسم اللہ۔ میڈیٹر کا بھی یہی کام ہے کہ تصور یہی پیدا کرے، حالات یہی پیدا کرے۔ ایران بھی کہتا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ دونوں، آپ نے انریچمنٹ کی بات کی، آپ کا جو اصل کلیدی بات تھی آپ کے سوال میں انریچمنٹ کے لیے جواب مختصراً یہ ہے کہ اگر ہم جے سی پی او کو ذہن میں رکھیں جو کہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ایکارڈ مسقط میں ہوا، جنیوا میں ہوا، بقول عمان کے فارن منسٹر کے ہم بالکل ڈیل کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اور جو مضمرات سامنے آئے ہیں اس ڈیل کے وہ کیا ہے کہ ایران راضی ہو گیا تھا کہ مینجمنٹ کو منیمم پہ لے آتے ہیں۔ یہاں تک بھی بات باہر نکلی کہ وہ اپنے 450 جو ان کا افزودہ شدہ 60% یورینیم ہے، اس کو وہ ایک فریم ورک کے انڈر میں اوور سائٹ میں دینا چاہتے تھے، انکلوڈنگ شفٹنگ دیٹ to a third country but not United States and not to IAEA۔ تو یہ ساری چیزیں
کافی حد تک لیول اپ ہو گئی تھیں اس پہ، اور یہ چیز ایک جو ہے اسی پر پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت تندہی سے میڈیشن کر رہا ہے. لیکن اس وقت سر دست جو مسئلہ ہے، ایک انا کا مسئلہ بھی ہے اور ایک ان کے فائنینشیل مسئلہ بھی ہے بلاکیٹ کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں آسان مسئلہ ہے. اگر یہ تصور دیا امریکہ کو اور ویسٹ کو، دیکھیں کل جرمن کے کیا چانسلر نے کیا بات کی، اسی طرح اب یورپین کنٹریز جو ہے مخالف ہوتے جا رہے ہیں. تو ایران کیوں چاہتا ہے کہ دوبارہ ان کو ساروں کو اپنے لیفٹ سائڈ پر کرے؟ تو اس لحاظ سے ایران کو اگر کوئی پیکیج مل رہا ہے تو بسم اللہ، پیکیج اس کو عزت اور وقار کے ساتھ مل رہا ہے، پاکستان فیسلیٹیٹ کر رہا ہے اس کو قبول، اور اسی لیے راکچی صاحب واپس آئے ہیں. جی مناسب پوائنٹ ٹیکن. سر میں ذرا چاہوں گا ماشاء صاحب، انفیکٹ یہ بھی ایک بہرحال حقیقت ہے کہ جیسے آپ دونوں فرما رہے ہیں کہ امریکہ بھی ایک دلدل پہ پھنسا ہوا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی خود پینٹاگان اس کی مخالفت کر رہا تھا، ایون کہ مشرق وسطیٰ میں جو عرب اتحادی ہیں امریکہ کے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ شاید اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور پھر اب تو دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ جو ایران سے متعلق اسیسمنٹ تھی امریکہ کی، وہ بھی غلط ثابت ہوئی. بٹ اگین ریجن کے اندر ایک اسپوائلر تو ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے وہ تو ایران میں الٹیمیٹ گویا کہ رجیم چینج کی طرف ہی جانا ہے. تو وہ اب اس کو کیسے بیلنس کریں گے سر؟ اگر اس دلدل سے نکلنا بھی ہے دونوں ممالک نے، وہ فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو نیوٹرلائز کر لیا جائے گا یا وہ اگین ایک تھریٹ رہے گا؟ دیکھیے، ایز ہیونگ بین پارٹ آف انٹیلیجنس، میں کہوں گا کہ ایران کو اسرائیل سے تو جو تھا مصاحب کا، اس کے کتنے زیادہ میول ان کے اپنے ان سائڈ تھے، ایران کے اندر تھے اور ابھی بھی بھرے ہوئے ہوں گے. تو آئی تھنک ایران کو چاہیے کہ وہ ایک پیسفل ڈیل کی طرف جائے. جہاں نیوکلیئر کی بات کی ہے کہ آئی ایم شیور کہ امریکہ اس سے نیچے آئے گا. ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہر چیز ایز اٹ از نہیں ہوتی، جو ان کی فائنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ساری ایٹمی تنصیبات ختم کر دی جائے، یورینیم حوالے کر دیا جائے. یہ اوپر پہلے والی بات اس نے ایڈ کی ہے. بیسیکلی جو مسئلہ تھا کہ یورینیم انرچڈ ہمارے حوالے کیا جائے، رشیا نے آفر کی کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں، اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے نیچرل یورینیم میں مکس کر کے 235 کو اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ IAEA کی زیر نگرانی کیا جا سکتا ہے کہ جتنا NPT 3.5 سے کچھ کیسز میں 20% تک انریچمنٹ الاؤ کرتا ہے، وہاں تک یہ تو کیا جا سکتا ہے. اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو یہ کیا جائے گا. ادروائز دیکھیے، ہارڈ لائنر جہاں پہ یہاں پہ پیٹ ہیگزٹ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنے ان کے جو جنگ کے اگینسٹ وہ نکالتے جا رہے ہیں. انہوں نے نیول سیکرٹری کو بھی نکال دیا، پہلے آرمی چیف کو نکالا. دیٹ مینس کہ پاور ہے ان کے پاس. جو پریزیڈنٹ جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا، ان کے پاس جہاں ہارڈ لائنر ہیں وہاں اسپوائلر ان کے پاس بھی ہیں، جو اسرائیل کو جنہوں نے سپورٹ کی پورے ایریا میں. ان کی پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ اندر کے لوگوں سے. سیٹلائٹ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ بندہ کہاں پہ، اس کے لیے ہیومن انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان کے اندر بیٹھی ہوئی. اگر یہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کو ٹائم مل جائے گا کہ جو سبق ان کو پچھلے 1 سال میں حاصل ہوئے ہیں ان چیزوں کو یہ کلیئر کریں، اپنی صفوں سے رو کے اور ان کے ایجنٹس کو نکالا جائے اور اپنی معیشت کو بحال کیا جائے. اور باقی چیزیں دیکھیں، معیشت بحال ہوگی تو ہم نے بغیر کسی معیشت کے ایٹم بم بنا لیا تھا نا، تو پھر بھی بن جائے گا آن اے لائٹر نوٹ. اس لیے ہم کو چاہیے کہ تھوڑا سا پیڈسٹل سے اس کے نیچے آئے اور ہر چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ٹرمپ بھی ڈیسپریٹلی چاہتا ہے اگلے الیکشن میں جانا ہے، ان کے مڈ ٹرم ہونے والے ہیں، اس کی پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے، تو ایک مثبت نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.